الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي النبي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وسيما على ابن أمه ووصيه وخليفته في أمته أمير المؤمنين يعصوب الدين وقائد البر المحجلين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعصوب بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق باللسان الشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسطر ساقي الحوض الكوثر قاتل مرحب عنتر الذي سمته أمه حيدر الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار وصاحب ذو الفقار مصداق قول النبي المختار لعدينا رأيت غدا رجلا كرارا غير فرار أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب نقطة الدائرة المطالب مظهر العجائب
ومفرح الكتائب إمام المشارق والمغارب النجم الثاقب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا مولا الكونين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباخرية والآثار الجعفرية والحج والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطلوبين المنتخبين الصابرين الشاكرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على روز جمعہ ہے، سب مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود محمد. غم حسین کے طفیل میں
غم نہ دے سوائے دولت غم شبیر کے، اور ہمیشہ اس عزا خانے کا یہ ماحول اور یہ فرش عزا ہر سال بیتے ہوئے سال کے مقابل اس کی رونقوں میں اور اضافہ فرمائے، اور ہمارے قوم کا بچہ بچہ نصرت امام زمانہ کے قابل بن جائے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی شان۔ حضرات گرامی قدر، آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، اور روز جمعہ بھی ہے۔ مناسبت اور تنگی وقت دونوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ عرائض آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ کائنات میں آج کا دن یعنی 8 محرم ہر ملک میں عباس کا ماتم ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک ہر علاقے کی مناسبات مختلف ہیں، مگر 8 محرم پوری کائنات میں مشترک ہے۔ میں جب ایران میں طالب علم تھا، اس وقت 106 ملک کے وہاں طلاب رہا کرتے تھے، تو اکثر طلاب سے میں نے پوچھا، چاہے وہ آذربائیجان کے ہو، تاجکستان کے ہو، عراق، ایران اور افغانستان، ہندوستان، پاکستان تو چھوڑیے، ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن وہ ممالک جہاں ازادار ہے، کم سے کم میں نہ آگاہ تھا، ان سے بھی میں نے پوچھا 8 محرم کو آپ کے یہاں کس کی مخصوصی منائی جاتی ہے؟ تو سب نے کہا 8 محرم علمدار کربلا مولا عباس سے مخصوص۔ عزیزان محترم، گفتگو کو آیت سے مربوط کرتے ہوئے اللہ کے دو عالم کا اعلان ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21، تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ گویا سلیس الفاظ میں کہوں، تمہارے لیے رسول کی ذات آئیڈیل کریکٹر ہے، رہبر کردار ہے، نمونہ عمل ہے۔ مگر وہی مسلمان ذات رسالت کو نمونہ عمل قرار دے سکتا جن میں 3 شرطیں ہو۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہو، والیوم الآخرہ، اور قیامت پر اس کا یقین ہو اور قیامت سے امید وابستہ ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے وہ خدا کو یاد کرتا ہو۔ یہ 3 صفتوں کے ساتھ کوئی بھی مسلمان رسول کی ذات کو نمونہ عمل قرار دے سکتا ہے۔ جس مسلمان میں یہ 3 صفتیں نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، قیامت پر یقین نہ ہو، ہر گھڑی اس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اس کے لیے مشکل ہے
کو وہ رسول کو نمونے عمل قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے. میری طرف متوجہ رہے. اگر کائنات میں کوئی آئینہ ہے جس آئینے میں مکمل عکس رسول ہو، یعنی جو آئینہ مکمل طور پر رسول کے نمونے عمل ہونے کی عکاسی کرتا ہو، شجاعت میں، علم میں، وفا میں، نصیحت میں، دانش میں، سخاوت میں، ہر اعتبار سے عکس رسول جس آئینے میں نظر آتا ہے اس آئینے کو علی کہتے ہیں. بیدار ہو کر سنیے. یعنی عکس رسالت مکمل طور پر جس آئینے میں نظر آئے اسے علی کہتے ہیں. یعنی عکس رسول جس آئینے میں نظر آئے اسے علی کہتے ہیں. عکس علی جس آئینے میں نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں. سلام محمد والے محمد. میں نے اپنی گفتگو کو مربوط کر دیا. عباس، کون عباس؟ وفاؤں کا شہنشاہ عباس. کون عباس؟ شجاعت کا کوہ پرعزم عباس. کون عباس؟ سقائے حرم عباس. کون عباس؟ علمدار کربلا عباس. کون عباس؟ زہرا کی تمنا عباس. کون عباس؟ حیدر کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ عباس. کون عباس؟ زینب کے دل کی دھڑکن عباس. کون عباس؟ کلثوم کی آس عباس. کون عباس؟ حسین کا قوت بازو عباس. کون عباس؟ اشجع العرب عباس. کون عباس؟ فقیہ الفقہاء عباس. کون عباس جس کے در سے کوئی سائی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ عباس. کون عباس دنیا جب بھی سخاوت کرتی ہے وہ ہاتھوں سے عطا کرتی ہے، جو بغیر ہاتھوں سے سخاوت کرتا ہے وہ عباس. صلوات پہ محمد والے محمد. جو بغیر ہاتھوں سے عطا کرتا ہے وہ عباس. عباس کے معنی کیا ہے؟ عباس المعجم البسیط معتبر عربی ڈکشنری ہے. اس میں عباس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے العباس الاسد یحرب الاسود منہ، یعنی عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس شیر کی ہیبت سے تمام شیر کانپنے لگتے ہیں. یہ ہے عباس. سن 36 ہجری 4 شعبان مدینہ منورہ کی سرزمین فاطمہ بنت حزام، فاطمہ کلابیہ کی ہاتھوں میں یہ نور کا ٹکڑا آیا. ماہ بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم. ایک مرتبہ ام البنین نے مولا کے ہاتھوں میں اس نومولود کو دیا. غور سے علی نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا. روایات میں ملتے ہیں ہونٹوں کا بوسہ لیا، کانوں کا بوسہ لیا، آنکھوں کا بوسہ لیا. اور
زینب نے پوچھا بابا یہ ہونٹوں کا بوسہ، یہ کانوں کا بوسہ، یہ آنکھوں کا بوسہ، ان اعضاء کا خصوصی طور پر آپ نے بوسہ کیوں لیا؟ علی نے فرمایا عباس زینب یہ وہ مولود ہے یرا بالحق ینطق بالحق یسمع بالحق ومع الحق، یہ وہ بچہ ہے جو حق کے ذریعے دیکھتا ہے، حق سے کلام کرتا ہے، حق کو سنتا ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، کیوں نہ ہو۔ عکس علی کو عباس کہتے ہیں، اور علی وہ ہے علی مع الحق والحق مع علی، جب علی حق کے ساتھ ہے تو عباس بھی حق کے ساتھ ہوگا۔ صلوات محمد علیہ اسے بہتر صلوات ہوگی عزیزان محترم، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے 15 سال بعد میں آج تاریخ کے کچھ گوشے مولا عباس کے فضیلت کے حوالے سے جوانوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات اگر خاموشی سے بھی سن لیں تو مجھ پر احسان ہو۔ تاریخ سن 11 ہجری 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانیہ، روز شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ کی شہادت کے 15 سال بعد علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا یا عقیل انظر الی امرأۃ، ایک ایسی عورت کو دیکھو، وہ عورت کیسی ہو؟ الفہولۃ من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ويكون عونا لولدي الحسین فی کربلا۔ بھائی عقیل، ایک ایسی عورت کو، ایک ایسی خاتون کو دیکھو جس کا خاندان گویا شجاعتوں کا ایک گلستان ہو۔ فتلد، وہ میرے لیے ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا کرے، میں اس سے شادی کروں اور ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، وَيَكُونُ عَوْنًا، اور وہ بچہ میرے بیٹے حسین کے لیے کربلا میں مددگار بنے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، وہ علی جب تلوار چلاتا ہے تو آنے والی 7 نسلوں کو دیکھ کر تلوار اٹھاتا ہے۔ اس علی کو کیا ضرورت ہے ایسے خاندان تلاش کرنے کے لیے؟ سہارا لے عقیل کو، جو عالم الانصاب عرب ہے، کائنات کو بتانا چاہتے ہیں یہ اور شادیوں کی طرح شادی نہیں ہے، اور جو چاہتا ہوں لینے دیں، یہ شادی جو ہو رہی ہے دراصل زوجہ کی تلاش نہیں ہے۔ ایک میں نے شعر کہا تھا، استاد تشریف فرما ہے، ہمسر کی جستجو نہ تھی بنت نبی کے بعد، ہمسر کی جستجو نہ تھی بنت نبی کے بعد، در اصل تھی علی کو علمدار کی تلاش۔ صلوات محمد علی محمد۔ ہمسر کی جستجو نہ تھی بنت نبی کے بعد، در اصل تھی علی
तारीख हो, अलमदार की तलाश। ये खानदान भी कैसा खानदान? फातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन, माँ का नाम समामा, माँ के जो दादा थे उनका नाम है आमिर इब्ने मालिक, और तारीख में उनके लिए लिखा है मलअबुल असिन्ना। मलअबुल असिन्ना का मतलब ये है नैसों से खेलने वाला, शजाअत बहादुरों का खानदान। माँ का दादा मलाएबुल असिन्ना, नेसों के नौकों से खेलने वाला, और उनका भतीजा आमिर इब्ने नौफल, ये वो है जब एक मर्तबा किसी बादशाह के पास गए, जो इनके खानदान का एक जवान था, जब उसने अपना तारुफ आमिर इब्ने तुफैल से किया तो वो अपने तख्त से खड़ा होकर कहता है, तुम इतने बड़े बहादुर खानदान के फर्द हो। तो अजीजा ने मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि बाप की तरफ से अब्बास का शजरा देखने की जरूरत नहीं, हैदर करनार है, और माँ की जानिब से बहादुरों का कबीला बना, जब बहादुरों का कबीला मिला तो ऐसा शेर वजूद में आया जिसे देखकर कायनात का हर शेर डर जाए। बहादुरी की बातें होती है, मगर अजीजा ने मोहतरम, इल्म में अब्बास को भी जानिए। अब्बास कौन है? इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतना बड़ा मजमा और इतनी आहिस्ता से सलवात पढ़ रहे, बुलंद आवाज। रोज़े जुमा बेहतरीन जिक्र सलवात है। एक और मर्तबा सलवात पढ़ा। अम्मुल अब्बास काना नाफिजुल बसीरा वसुल्बुल ईमान। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे चचा अब्बास नाफिजुल बसीरा, ये उनके इल्म पर दलील है, यानी बसारत के आला मर्तबे पर फायज। वसुल्बुल ईमान, ईमान के बुलंद दर्जे पर फायज। बसीरत देखिए, जब इमाम हुसैन मदीने से करबला के लिए निकले, दोस्त दुश्मन हर किसी ने आकर इमाम हुसैन को मशवरा दिया, आका न जाइए, गर्मियों का सफर है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे मुफस्सिरुल कुरान ने मदीने से मक्का तक हुसैन का पीछा किया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आका इराक का सफर न कीजिए, अगर आपने तय ही कर लिया जाना है, बच्चों के साथ न जाइए। हुसैन कहते रहे, इन्नल्लाहा अन यशा यरानी कतीला, परवरदिगार आलम मुझे शहीद देखना चाहता है, लेकिन तारीख के बैन सुदूर मुझे कहीं नहीं मिला अब्बास ने हुसैन को कोई मशवरा दिया हो। ये बसीरत अब्बास है, नाफिजुल बसीरा, इसलिए कि अब्बास जानते हैं मैं जिस शख्सियत के पीछे चल रहा हूँ वो शख्सियत ऐसी नहीं कि मैं उसे मशवरा दूं, बल्कि ये वो है कि उसके हुक्म पर मुझे सर भी तलब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सलाम मोहम्मद। रसूल इस्लाम का एक कौल है, इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसू बिअंबिया, अल्लाह के कुछ बंदे हैं जो नबी नहीं, वलाकिन यक़बिदुहुमुल नबिय्यूना वश्शुहदा, लेकिन परवरदिगार आलम उन बंदों को ऐसा मकाम अता किया कि शुहदा
اور باقی انبیاء ان پر رش کرتے ہیں. یہ ہے رسول کی حدیث. امام سجاد فرماتے ہیں ان للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ بہا الشہداء یوم القیامہ. پروردگار عالم میرے چچا عباس کو قیامت کے دن وہ مرتبہ وہ منزلت عطا کرے گا جسے دیکھ کے دنیا کے پورے شہداء چاہے بدر کے ہو چاہے احد کے ہو قیامت تک کے تمام شہداء جسے دیکھ کر جس کے رتبے کو دیکھ کر ناز کرے اس صاحب مرتبہ کو کہتے ہیں عباس. کبھی اس رخ سے سماعت فرمائے عباس کون ہے. عباس کے کئی القاب ہیں. عباس کا ایک لقب ہے بابو حسین. بابو حسین حسین کا دروازہ. رسول اسلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فلیعدل من اراد المدینہ فلیعدل الباب. میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ. جو بھی چاہتا ہے شہر علم میں داخل ہو وہ دروازے سے آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علی کے بغیر رسول کی معرفت ناممکن ہے. جن لوگوں نے دامن علی کو چھوڑ کر رسول کو سمجھنا چاہا نہ وہ رسول کو سمجھے نہ اللہ کو سمجھے. اگر رسول تک پہنچنا ہے تو علی سے ہو کر گزرو. جو مقام علی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے حسین بتا رہے ہیں. عباس باب حسین ہے. اگر تم حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو عباس سے ہو کر گزرو. حسین کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تمہیں عباس کی معرفت نہ ہو. جس طرح رسول تک پہنچنے کے لیے علی ضروری ہے اسی طرح حسین تک پہنچنے کے لیے عباس ضروری ہے. صلوات اللہ محمد والا. کے حوالے کر رہا ہوں. یہ آج کی مجلس کا تحفہ ہے آپ کے لیے. عباس ایک عدد ہے حروف اعداد ابجد کے لحاظ سے 133 133. باب حسین اس کے بھی عدد ہے 133. عباس کاشانی اپنی کتاب میں ایک استغاثے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مضطرب ہے, مضطر ہے, بے چین ہے, بلاؤں میں گھرا ہے, اگر وہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر خلوص دل سے مصلی پر بیٹھ کر اگر اس استغاثے کو بلند کرے گا یا کاشف الکرب بحق الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اگر کوئی 133 مرتبہ پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی. دیکھیے کتنا وقت ہے. عباس میں بھی 133 عدد ہے, باب حسین میں بھی ہے, اور یہ جو ذکر ہے اس کے لیے حکم ہے کہ 133 مرتبہ پڑھیں. یہ مولا عباس. عزیزان محترم,
وہ عباس جسے امام صادق علیہ السلام بنفس نفیس جب کربلا پہنچتے ہیں تو قبر عباس پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ میں اپنی جانب سے کوئی ذاکری کا نقطہ نہیں پیش کر رہا ہوں، کلام معصوم کی تشریح کر رہا ہوں۔ دیکھیے امام صادق امام معصوم وہ کسی اور کو زیارت نہیں سکھا رہے۔ ہمارے پاس معصومین سے جو زیارتیں وارد ہوئی ہیں وہ دو طرح کی۔ معصومین سے جو زیارتیں وارد ہیں وہ دو طرح کی۔ ایک وہ زیارت جب امام کے خدمت میں کوئی مومن آتا ہے، کہتا ہے آقا میں آپ کی جد امجد کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، مجھے زیارت کا طریقہ سکھائیے، مجھے زیارت کا ادب سکھائیے، کن الفاظ میں مجھے زیارت کرنا چاہیے یہ بتائیے۔ تو مولا ان کو تعلیم دیتے ہیں، جیسے زیارت وارثہ صفوان جمان کو یہ تعلیم دی ہے، زیارت سائر الشہداء، یہ وہ زیارتیں ہیں جو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی کہ جب جانا تو اس انداز سے زیارت پڑھنا۔ لیکن جو مولا عباس کے لیے زیارت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے، یہ وہ زیارت نہیں کہ امام صادق نے کسی مومن کو تعلیم دی ہے جب دیار عباس میں جانا تو یہ زیارت پڑھنا نہیں، بلکہ بنفس نفیس جب امام جعفر الصادق مولا عباس کے قبر مطہر کے سامنے پہنچے، جو زیارت انہوں نے پڑھی یہ وہ زیارت ہے۔ کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا عبد صالح کسے کہتے ہیں، عبد صالح کا کیا مقام ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ وَأَلْحَقْنِي فِي عِبَادِ الصَّالِحِينَ، سورہ یوسف میں جناب یوسف نے دعا کی ہے، پروردگار مجھے عبد صالح عباد اللہ الصالحین میں سے مجھے قرار دے۔ سورہ یوسف آیت نمبر شاید 101 اٹھا کر دیکھ لیجئے، آخری حصہ ہے۔ جناب یوسف کہتے ہیں پروردگار تو نے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا اور تجھے مجھے ملک عطا کیا، مصر کے بادشاہ بنے کہ نہیں، تو نے تعلیم خواب کا علم عطا کیا، تو نے مجھے ملک بنایا، بادشاہ بنایا۔ اب ان دو اہم عہدوں کے بعد، نبوت کے عہدے کے بعد بھی یوسف جس عہدے کی خواہش کر رہے ہیں وہ عبد صالح ہونا۔ آئیے سورہ نمل کی آیت ہے جس میں تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ جناب سلیمان جنہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے، پروردگارہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، میرے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہ دے۔ اللہ نے دعائے سلیمان کو پورا کیا، ملک عظیم عطا کیا۔ جس بادشاہ کو اللہ نے ملک عظیم کر دیا وہ بادشاہ سلیمان دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے عبد صالح قرار دے۔ عید کی نماز پڑھتے ہیں،
قنوت کے منزل میں آپ کے کہتے ہیں اللہم انی اسألکا خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، پروردگار مجھے وہ تمام نعمتیں عطا فرما تو جس ایک عبد صالح کو جو عطا کرتا ہے، منزلت عبد صالح۔ اور نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کو اختتامی منازل سے جب گزارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم نماز گزاروں پر سلام اور عباد اللہ الصالحین پہ سلام۔ تو اب سمجھو عبد صالح کا مقام کیا ہے، کسی کہیں پر یہ نہیں بتایا کون عبد صالح ہے، یہاں تک کہ آیات گواہ ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آخرت، دنیا میں آخرت میں حکومت جو ہوگی وہ عبد صالح کی حکومت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، مرتبہ اعزاز عبد صالح کا سمجھو۔ عباس کی قبر پر کھڑے ہو کر امام صادق فرما رہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ ہم نے اب تک عبد صالح کی فضیلت سنی، عبد صالح کے مقام و منزلت کو جانا۔ امام جعفر الصادق بتا رہے ہیں یہ عباس عبد صالح ہے۔ اب جو ہم نماز کو اختتامی منازل سے گزارتے ہوئے کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، گویا اللہ کی نماز سلام عباس جیسی شخصیتوں پر۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ بہت سے فضیلت کے گوشے ہیں مولا عباس سے، وقت نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ وہ عباس جس کو علی نے کربلا کے لیے خدا سے مانگا، شب عاشور کا ہنگام، ماحول پورا شور، ہر طرف دشمن کا خوف، ایک تنہا عباس ہے، قیام حسینی کی تلایا گردی کر رہے ہیں، کوئی دشمن خیمہ حسین کی طرف نہ آنے پائے۔ گھوڑے کے زین پر بیٹھ کر عباس کی عبادت بھی ہو رہی ہے، خیموں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ زہیر خیم نے ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بابا کی ایک بات آپ کو یاد دلا دوں۔ مولا عباس نے ایڑ لگائی، لجام فرس کو کھینچا، زہیر ابن خیم سے خطاب کر کے فرمایا یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو سنوں، اس لیے کہ حالات پراشور ہیں، مگر آپ نے بابا کا نام لیا تو بتاؤ یہیں پر بیٹھے بیٹھے میں سن لوں۔ زہیر ابن خیم نے عباس سے کہا عباس جانتے ہو کہ آپ کے بابا نے آپ کی ماں سے کس لیے شادی کی ہے؟ تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں کام آئے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ عباس میں ایک انگرائی، عباس کے دونوں قدم رکابوں میں تھے، ایک مرتبہ رکابوں کو کھینچا تو رکابوں کی کڑیاں ٹوٹنے لگی اور کہا زہیر تو مجھے ترغیب شجاعت دے رہے ہو؟ واللہ ارأیتک شیئا ما رأیت قط۔ اے زہیر خدا کی قسم کل وہ دیکھو گے اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں دیکھا۔
صبح ہونے تو ہے، پھر میں بتاؤں گا جنگ کسے کہتے ہیں۔ ہاں زادارو، رات کا ہنگام گزرا، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، پرسہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کا ماتم ہے جس کی ماں نے اپنے بیٹے پر کبھی نہیں رویا۔ بعد شہادت بقیع کی قبرستان میں آتی تھی، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کو بناتی تھی۔ یہ عباس کی قبر ہے، اور 3 بھائیوں کی قبریں بنا کر ایک مرتبہ غور سے دیکھتی تھی اور اپنے ہاتھ سے مٹا کر کہتی تھی، عباس میں تم پر نہیں رو، میں اس پر روں گی جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں۔ ماں نے تو بیٹے پر رونے سے انکار کر دیا، اور فاطمہ جس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ کربلا میں ایک ذاکر رہا کرتے تھے جو روزانہ نماز صبح کے بعد امام حسین علیہ السلام کے حرم میں امام حسین کے مصائب پڑھتے تھے روزانہ۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا ایک برقع پوش خاتون آئی ہے، کہا آپ تو جس کی مصائب پڑھتی ہے، بی بی آپ، میں نبی کی بیٹی ہوں، بی بی آپ، ذاکر تجھ سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا۔ اس ذاکر نے کہا آقا روزانہ آپ کی بیٹے کی اس مصائب پڑھتا ہوں، روزانہ حسین کی بارگاہ میں حرم میں آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں، نہیں تو نہیں پڑھتا۔ اب بتائیں تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا۔ ایک روایت نہیں، اس طرح کے کئی روایتیں ہیں جہاں فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ مالی الستین کی ایک اور روایت ہے جہاں ہے اذا کان یوم القیامہ واشتدت الامر علی الناس، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا امر مشکل ہوگا، فابعث رسول اللہ علی، رسول علی کو فاطمہ کی طرف بھیجیں گے، کہا فاطمہ سے کہو امت کی شفاعت کا انتظام کریں۔ علی فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ما عندک من اسباب الشفاعہ، اے فاطمہ تمہارے پاس امت کی شفاعت کے لیے کیا اسباب ہے؟ تو فاطمہ کا جواب ہے یا امیر المومنین کفانا لاجل ھذا الیوم الیدان المقطوعتان من ابن العباس، اے امیر المومنین آج امت کی شفاعت کے لیے میرے پاس میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہاتھ ہیں۔ یہ خواب بھی نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ ابن العباس، فاطمہ نے جسے عباس کا بیٹا کہا وہ عباس۔ اللہ اکبر، صبح عاشورہ نمودار ہوتی ہے، ایک ناصر حسینی اس میں وغا لے کر روانہ مقتل ہوتا ہے، بار بار عباس حسین کے سامنے ہوتے ہیں، شاید مجھے اجازت مل جائے۔ ایک موقع وہ آیا، اب عباس سے رہا نہ گیا، آ کر کہتے ہیں آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے آقا۔ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ سن کر عباس نے حسرت بھری نگاہ مقتل بلا پہ ڈالی، کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا؟ اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار تھا؟
حسین نے عباس کو متوجہ کیا خیموں کی آوازوں کی طرف، جہاں خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے عباس سے کہا، عباس بچے بہت پیاسے ہیں، یہ پیاس سے مر جائیں گے، آپ ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہو عزادارو، حسین نے عباس کو سقائی کا منصب دے کر طوفان بلاخیز کا رخ موڑ دیا۔ سکینہ نے مشق حوالے کیا، حسین نے علم دیا، مشق کو علم سے باندھا، علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، نیچے حسین نے انگشت شہادت سے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس جاؤ، بیویوں سے اجازت لو۔ اب عباس خیمے میں آتے ہیں، ایک ایک بیوی سے اجازت لیتے ہیں۔ زینب نے کہا بھیا رک جاؤ، بھیا رک جاؤ، تھوڑی دیر آپ کو دیکھ لو۔ زینب نے نظروں کو بھر کے عباس کے چہرے کو دیکھ لیا اور کہا بھیا عباس اس وقت بڑی پرانی بات یاد آ رہی ہے۔ عباس کے بڑھتے ہوئے قدم رکے اور کہا بہنا شہزادی بتائیے وہ پرانی بات کیا ہے؟ زینب نے کہا دیر ہو جائے گی۔ عباس کے قدم رکے، آخری وقت ہے، میں سننا چاہتا ہوں وہ پرانی بات کیا ہے؟ تو زینب نے کہا بھیا کوفے کی بات ہے، ایک دن میں کاموں میں زیادہ مصروف تھی، میری بازوؤں سے ردا ہٹی، میرے بابا کے آنکھوں میں آنسو آئے، بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے کہا بیٹی ایک دن آئے گا ان بازوؤں پہ رسی باندھی جائے گی۔ ابا بابا کا کہا ہوا سچ ہوگا، مگر مجھے یقین تھا جب تک میرا بھائیا پاس ہوگا۔ آپ کی آوازیں کیا بلند ہے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کہا جب تک میرا بھیا باز زندہ ہے کس کی مجال، ان بازوؤں میں رسی باندھے، مگر جا رہے ہو ابا، اب بہن کو یقین ہو گیا، اب یہاں بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ حاضرانو رخصت ہو کر عباس مشق و علم کو لے کر جانب القبہ روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر کہا بچوں اب پانی آئے گا، میرا چچا فرات کو گیا ہے۔ عزادارو عباس جب جانب القبہ پڑے، مشکیزے کو بڑی اطمینان سے آب دریا سے پر کیا، اب لوٹ کر خیمے کی طرف آنے لگے، ایک آواز بلند ہوئی اے فوج جفا کا، اگر یہ پانی خیمے حسینی تک پہنچ جائے تو یہ ہماری ہار ہوگی۔ پڑھو عزادارو عباس ترائی سے پانی کو لے کر آ رہے ہیں، پیچھے کی جانب سے ایک سناتا ہوا تیر بازوئے عباس کو لگا، واللہ انقطعت یمینی، اب میرا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا۔ عباس نے مشق و علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا۔ بس عزادارو
میں طاقت نہیں ہے مگر کوئی کمی نہ ہونے پائے. آج زہرا کو عباس کا پرسہ دینا ہے. اب جو مشق و علم کو لے کر عباس بائیں ہاتھ سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک اور سنسناتا ہوا تیر چلا. عباس کا بایاں شانہ بھی علم ہو گیا. اب عباس مشق و علم کو دانتوں پر لے گئے. جانب خیمہ روانہ ہے. مقتل کا جملہ ہے, ہاتھ نہیں ہے. دانتوں میں مشق و علم ہے. عباس رکابوں میں کھڑے ہو کر خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اوصلنی الی قیام الحسین. پروردگار حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں, مجھے حسین کے بچوں تک پہنچا دے. اللہ اکبر, حسین کے بچوں تک پہنچا دے. بس یہی آرزو لے کر, یہی تمنا لے کر عباس جانب خیمہ جا ہی رہے تھے. ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, مشق سکینہ پہ لگا, پانی بہا. مشق سکینہ پر تیر لگا, پانی بہا. عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. عباس اللہ اکبر, اس کے ساتھ ہی دریا کی جانب اپنے گھوڑے کا رخ موڑا. ایک اور تیر لگا عباس کے پیشانی پر. عباس کے پیشانی پر بس چند جملے میں استعمال کر رہا ہوں. جیسے ہی عباس نے تیر کو نکالنے کے لیے جھک کر دونوں دیا, ایک شخیر نے بڑھ کر سر عباس پر ایک چوٹ لگائی. عباس گھوڑے پہ سے بیٹھ نہ سکے. عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے. عزیزانو, میں نے کہا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. آپ نے سن لیا, میں نے کہا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ نے سن لیا. سوچا نہیں کیسے آئے. کربلا میں جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا, اس کے دونوں ہاتھ ہوتے تھے. ہاتھوں کے ذریعے وہ کربلا کی زمین پر آتا تھا. ہائے عباس, عباس کے دو شانے کٹے منہ کے بعد. عباس منہ کے پر زمین پر آئے. آواز دی, بھیا آقا غلام کا آخری سلام. پر طاقت نہیں ہے, چند جملے حسین آتے ہیں, بس آخری دم ہے. عباس نے وصیتیں کی, میرے لاش کو خیمہ میں ڈالنے لے جانا. وصیت اس لیے کی, ایک تو پانی کا وعدہ کیا, دوسری یہ کہ غلام نہیں چاہتا تھا کہ آقا اس کے لاشیں کو اٹھائے. لہذا عباس, جب عباس اس دنیا سے چل بسے, لاش عباس پر حسین نے ہاتھ رکھ کے آسمان کا رخ کر کے کہا پروردگار, اب میں غریب ہو گیا. پروردگار, اب میں غریب ہو گیا. لوگ حسین
حسین حسین حسین حسین
میں جس کا نمدار ہوں، لشکر